غزلوں میں اشعار کی تعداد یا مشاعرے میں شعراء کی بھیڑ سے پروگرام کی کامیابی طے نہیں ہوتی۔ پروگرام کی کامیابی کا دار و مدار منتظمین کی انتظامی صلاحیت، اخلاص و ایثار، شعراء کے کلام کے معیار اور سامعین کے ذوق و شوق پر منحصر ہے۔ اول سے آخر تک ردیف پر منعقد ہونے والے مشاعرے میں ہر شاعر نے طاقتور کلام سنایا، جس سے صدر ذوالفقار محترم احمد ابراہیم الوی بے حد مطمئن اور خوش نظر آئے۔ انہوں نے کلام کی اشاعت پر زور دیا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ حافظ محمد عمر صاحب اپنا عالمانہ کلام پڑھ رہے تھے، اس بیچ سید ضیاء تقوی صاحب تشریف لائے اور بہت ہی محترم شخصیت عابد نظر صاحب کی ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ اگر یہ شعر پڑھتے ہیں تو خوب پڑھتے ہیں، نثر لکھتے ہیں تو اس سے بھی اچھی لکھتے ہیں، لیکن ہر کسی پہ لکھتے ہیں یہ طے نہیں ہے۔ اس لیے ضیاء تقوی صاحب نے یہ واقعی انہوں نے احسان کیا کہ ان کو لے آئے۔ تو اس سے یہ تو ہے کہ جو شاعری پہ الزامات ہیں یا جس طرح سے ہم کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں خانوں میں، تو ان خانوں کو جو بڑا دائرہ بنا دے وہ بلد ہے شمام پیر فاؤنڈیشن اور مسعود ایجوکیشنل سوسائٹی۔ تو ضروری یہاں شیعہ سنی ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ کوئی تفریق نہیں ہے، جس کا بین ثبوت ہے سنجے مصرا شوق صاحب۔ وہ باقاعدہ پنڈت ہیں لیکن ہماری محفلوں کا حصہ رکھتے ہیں، اور سنی ہمیشہ یہ کہتے ہیں، بلکہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اقلیت میں ہیں لہذا ان کو دبایا جا رہا ہے۔ تو یہ بات تو عیسائی اور شیعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ ہندو بڑے بھائی ہیں، ان کو چاہیے چھوٹے بھائیوں کو حق دے دیں، تو سنی میں چاہیے کہ سنت پہ عمل کریں، سن کے بجائے سنت پہ عمل کریں اور اپنے چھوٹوں کا خیال رکھیں، تو تب یہ دوریاں مٹ سکتی ہیں۔ تو آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ ایک خوشگوار اضافہ ہوا عابد نظر صاحب کی شکل میں۔ انہیں چونکہ پہلے سے ردیف وغیرہ کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ شعر کہتے اور پھر ہمیں ان کی تعریف میں کچھ کہنا نہ پڑتا، بلکہ ان کی شاعری ہی ان کا تعارف ہوتی۔ اور بہت اچھی نثر لکھتے، جن لوگوں پہ لکھے ہیں بہت طاقتور مضامین لکھے ہیں۔ جیسے ایک صاحب گھڑی ساز تھے رئیس حسین صاحب، ان کو لوگوں نے یہ سوچ نظر انداز کر دیا۔ ایک اور گھڑی ساز تھے ظفر شہیدی، دونوں گھڑی کی سوئیوں پہ نظر رکھنے والے اچھے شاعر بھی تھے، اچھے ادیب بھی تھے۔ کتنوں کو پی ایچ ڈی اس آدمی نے خاموشی سے کرا دی گھڑی کی سوئیاں صحیح کرتے کرتے، لیکن رئیس حسین صاحب کے انتقال پہ لے دیا کہ ایک مضمون ہے خبر۔ تو یہ اب لکھنؤ کا کیا پوری دنیا کا المیہ ہے، کیونکہ ہم واٹس ایپ، فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کے عذاب میں مبتلا ہیں، لہذا کتنا ہی بڑا آدمی دنیا چلا جائے 50 سال تک چائے پی، جہاں کھانا کھانا ہو وہاں اس کو چائے ملے، جہاں چائے ملنا ہو وہاں صرف پانی ملے، جہاں کاجو اور پستہ مل سکتا ہو وہاں صرف کمپٹ بسکٹ ملے، اس کے بعد بھی اس کے انتقال پہ ہم 50 لائن لکھنا بہتر نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ایک لکھتا ہے کہ صاحب عابد نظر صاحب نے یا احمد ابراہیم الوی صاحب میں بڑی خوبیاں تھیں، دوسرا لکھ دیتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تیسرا لکھتا ہے مرحوم میں بڑی خوبیاں تھیں، چوتھا لکھتا ہے میں بھی ان کے یہاں جاتا تھا، بڑا اچھا ستو کھلاتے تھے، کوئی کہتا ہے شیرمال کھلاتے تھے۔ تو ادب کی خدمت ہم نے اسی لیے کی ہے کہ جب ہم 50 سال کے بعد جائیں تو کوئی جاننے والا ہی نہ ہو۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ موبائل توڑ کے پھینکے جائیں، لیکن جو لوگ اپنے محبوب کو نہیں دیکھتے، بدنما سمجھتے ہیں اور موبائل کو خوشنما سمجھ کے دیکھتے ہیں، یہ اردو ادب کا زیاں کر رہے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، ہمارا بھی کر رہے ہیں۔ دیکھنا ہے تو شاعر کو دیکھے، ادیب ادیب کو دیکھے، اس سے اچھے چہرے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے شاعر کی شکل جگر مرابادی جیسی ہو، لیکن جگر نے جو شاعری کی ترنم کے حوالے سے وہ دلوں میں اتر گئے اور نصاب تک پہنچ گئے، اور ہمارے یہاں چیخ پکار کرنے والے کچھ نہ کر پائے۔ جس نے کاندھلا میں جو مزدور تھا، جس نے کوئلے ڈھوئے تھے اور جس نے مزدوری کی تھی، اس کے اوپر تو پی ایچ ڈی ہو گئی، وہ شاعر مزدور ٹھہرے، اور جو کمیونزم سے آئے تھے وہ اتنے بڑے شاعر مزدور نہیں بن پائے۔ تو جو روایتی تعلیم ہے اس پیالے کو اور روایتی بہت سے پیالوں کو توڑ کے آپ کو نئے دائرے بنانا چاہیے، تب آپ قدر کریں گے عابد نظر صاحب کی، رحمت رسول صاحب کی، اور بہت سے جو قابل ذکر فنکار ہیں ان کو ہم دیکھیں گے باقاعدہ چشمے توڑ کے۔ بہرحال آپ کا استقبال ہے۔ یہاں بہت اچھے اچھے شعر پڑھے گئے، بالخصوص نعت مبارک سے آغاز ہوا محفل کا، اور 2 شعر انہوں نے فیصل صاحب نے پڑھے۔ یہ مت پوچھو کہ دربار نبی کے لوگ کیسے ہیں، یہ مت پوچھو کہ دربار نبی کے لوگ کیسے ہیں، سبھی تھے آفتاب و مہتاب اول سے آخر تک۔ یہ شعر نعت میں نبی ہوتا تب بھی اچھا ہوتا، کیونکہ غزل کا دائرہ بہت بڑا دائرہ ہو گیا ہے۔ یہ مت پوچھو کہ دربار نبی کے لوگ کیسے تھے، سبھی تھے آفتاب و مہتاب اول سے آخر تک۔ اور آگے ان کا قلم یوں کروٹ بدلتا ہے کہ 72 آدمی نکلے تھے میدان شہادت میں، 72 آدمی نکلے تھے میدان شہادت میں، رہے سب امتحان میں کامیاب اول سے آخر تک۔ تو یہ ہماری غزل ہو یا نعت ہو، کل ہم
زلف و رخسار کی بات کرتے تھے غزل میں بھی، اور اللہ کے رسول کی بھی ظاہری پیکر کا ذکر ہوتا تھا کہ ان کی لب مبارک کیسے تھے، رخسار کیسے تھے، کاکلیں کیسی تھیں، لباس کیسا زیب کرتے تھے، حسین کتنے تھے۔ لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ مقصد رسول، وجود رسول کیا تھا، ان کا مقصد حیات کیا تھا، کیوں نبی و آخر الزماں بنائے گئے، اب ہمارا شاعر اس پہ گفتگو کرنے لگا ہے۔ اس کو آپ انقلاب ہی کہیں گے، زوال نہیں ہے۔ آج کا شاعر کہتا ہے کہ عقد نکاح ہو کہ وہ میت کی بات ہو، دونوں ہی کام ایسے ہیں اجلت کریں گے ہم۔ شاید یہ ماضی میں ممکن نہیں تھا، چونکہ ہم زیادہ تر وہی لب و رخسار کی گفتگو کرتے تھے غزل میں بھی اور نعت مبارک میں بھی۔ آج کا شاعر آگے بڑھا ہے اور اس نے بہت سے نئے دائرے بنائے ہیں، جس کے لیے وہ تمام شعراء جو روایتوں کو روندا نہیں بلکہ کچھ الگ کیا، وہ قابل مبارکباد ہے۔ کہیں محفل میں جانا ہے سید ضیاء تقوی صاحب کو، کئے بجے جانا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں چاہتا ہوں جب تک وہ دل چاہے بیٹھیں، فی الحال آئیں اپنا کلام سنا دیں۔ بہت اچھے شاعر ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ بالکل سنی ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کا نام نہ لیجیے آپ تقوی وغیرہ، تو یہ آپ سمجھ لیجیے ان کے کلام میں کوئی ویسا کسبلی نہیں، نہ ملیح آباد کے خان صاحبوں والا اور نہ سیوں کے جو تنتنا ہے ولولہ ہے، جیسے لگتا ہے کہ گھوڑا اگر کہتے ہیں تو گھوڑا دوڑا کے دکھاتے ہیں وہ لوگ، تلوار کہتے ہیں لگتا ہے کاٹ ہی دیں گے۔ یہ سب صورتحال ان کے نہیں ہے ان کی، لیکن شاعری میں کاٹ بہت ہے۔ اگر شعر ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کا استقبال کر سکتے ہیں تو ان کو داد دینا لازمی ہے۔ جناب سید ضیاء تقوی صاحب مائک پر۔ تو مطلب سماعت فرمائیں کہ نظر اس پر ہے سب کی آج کل اول سے آخر تک، نظر اس پر ہے سب کی آج کل اول سے آخر تک، سراپا جو ہے ایک پیاری غزل اول سے آخر تک، نظر اس پر ہے سب کی آج کل اول سے آخر تک، سراپا جو ہے ایک پیاری غزل اول سے آخر تک، یہی خواہش ہے اب ہر ایک پل اول سے آخر تک، یہی خواہش ہے اب ہر ایک پل اول سے آخر تک، لکھوں دوشیزگی پر ایک غزل اول سے آخر تک، یہی خواہش ہے اب ہر ایک پل اول سے آخر تک، لکھوں دوشیزگی پر ایک غزل اول سے آخر تک، اور وہاں زلفوں کا سایہ بھی ڈرا دیتا ہے انسان کو، وہاں زلفوں کا سایہ بھی ڈرا دیتا ہے انسان کو، جہاں بکھرے ہوں گے سوئے اجل اول سے آخر تک، وہاں زلفوں کا سایہ بھی ڈرا دیتا ہے انسان کو، جہاں بکھرے ہوں گے سوئے اجل اول سے آخر تک، وہاں زلفوں کا سایہ بھی ڈرا دیتا ہے انسان کو، جہاں بکھرے ہوں گے سوئے اجل اول سے آخر تک، محبت کے لیے لازم ہے ایثار و وفاداری، محبت کے لیے لازم ہے ایثار و وفاداری، پڑھو الفت کا دستور العمل اول سے آخر تک، محبت کے لیے لازم ہے ایثار و وفاداری، پڑھو الفت کا دستور العمل اول سے آخر تک، اور اٹھا کر ہاتھ میں کیسے خدا حافظ کہوں تجھ کو، اٹھا کر ہاتھ میں کیسے خدا حافظ کہوں تجھ کو، ہے خوف ہجر سے آساب شل اول سے آخر تک، اٹھا کر ہاتھ میں کیسے خدا حافظ کہوں تجھ کو، ہے خوف ہجر سے آساب شل اول سے آخر تک، اٹھا کر ہاتھ میں کیسے خدا حافظ کہوں تجھ کو، ہے خوف ہجر سے آساب شل اول سے آخر تک، تلاش اصل میں بھٹکو نہ ساری، تلاش اصل میں بھٹکو نہ ان ساری دکانوں پر، تلاش اصل میں بھٹکو نہ ان ساری دکانوں پر، ہے بازاروں میں اب نقلی اصل اول سے آخر تک، تلاش اصل میں، تلاش اصل میں بھٹکو نہ اب ساری دکانوں پر، ہے بازاروں میں اب نقلی اصل اول سے آخر تک، اور مختار سماعت فرمائیں کہ گمانے سجدہ ناقص لیے جنت کی خواہش میں، گمانے سجدہ ناقص لیے جنت کی خواہش میں، قطاروں میں ضیاء ہیں بے عمل، گمانے سجدہ ناقص لیے جنت کی خواہش میں، گمانے سجدہ ناقص لیے جنت کی خواہش میں، قطاروں میں ضیاء ہیں بے عمل اول سے آخر تک، نظر اس پر ہے سب کی آج کل اول سے آخر تک، سراپا جو ہے ایک پیاری غزل اول سے آخر تک۔ بہت شکریہ، بہت خوب جناب سید ضیاء تقوی صاحب، میں سمجھا آپ غزل ان سے اچکنے کے لیے آگے بڑھے، میں نے کہا یہ کون سی محبت ہے۔
یہ ہے کہ آج کا لکھنؤ یہ ہے کہ تقوی صاحب کو داد دینے کے لیے ہمارے صدیقی صاحب آگے بڑھے، لوگ خواہ سیاں سنی کرتے ہیں، یہ سب ایسے اوپر ہے معاملہ۔ ہاں، محبت کے لیے لازم ہے ایثار و وفاداری، محبت کے لیے لازم ہے ایثار و وفاداری، جو بھی شاید بھائی دکھائی، محبت کے لیے لازم ہے ایثار و وفاداری، پڑھو الفت کا دستور العمل اول سے آخر تک۔ بہت اچھا شعر ہے، بلکہ تمام اشعار قابل مباحثہ، اچھے قوافی میں کہیں، لیکن صدر محترم کے سارے مصرے کئی کٹ گئے، وہ خود ان کے عمل اور یہی سب ہے۔ یہ سب میں خبر رکھتا ہوں پورے شہر کی حضور نواب صاحب کی محبت میں۔ تو وہ کہنے کہ اب تو میں عاقبت کو سنوارنے والی شاعری کرتا ہوں، تو میں نے کہا آپ کی صدارت بھی تو ہے، اس کا بھی تو حق ادا کرتے ہیں آپ۔ یہ تو حالی اور غالب و میر جو آپ سے کہیں کویا بڑے تھے اور دادا بابا کے سے بڑے تھے، انہوں نے بھی یہ شاعری کی ہے، اور وہ شاعری بھی کی جس کو آپ کہتے ہیں عاقبت کی سنوارنے والی شاعری۔ تو یہ کیا ضروری ہے کہ نعت اور نوحہ اور منقبت کہنے کے بعد، مرثیہ کہنے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد ہم غزل کی شاعری کو طلاق دے دیں گے؟ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا اپنی عزت بچانے کے لیے، ہم نے لکھ دیا اخبار میں کہ انہوں نے اپنی صدارت کی عزت اس طرح بچائی حضور نواب کا منہ دیکھ کے کہ حضور نواب صاحب نے تمام ہار پھول ان کے اوپر ڈال دیا عقیدت میں، لیکن انہوں نے ایک شعر پڑھا اور ایک مشورہ قیمتی دے گئے کہ آپ لوگوں نے جن ردیفوں پہ شعر کہے ہیں اس میں ایک عیب یہ ہے کہ ردیف ہے آپ کی خوشبو، آپ کہہ رہے ہیں کہ نصاب کی خوشبو، عتاب کی خوشبو، فضل معاب کی خوشبو، تو جو کی آ گیا بیچ میں جو ردیف بن گئی، جزو ردیف کے طور پہ کی یا ہے اور سے کو آپ نے استعمال کر لیا۔ خوشبو ردیف رکھی برقرار ہے، لیکن خوشبو کے ساتھ کوئی لفظ ملا لیا، یہ غلط ہے، حصول ردیف کے خلاف ہے۔ تو مجھے بھی ایک بات معلوم ہوئی، وہ میں نے بھی غلطی کی تھی، میرے یہاں بھی تھا کہ کتابت کی خوشبو، صحافت کی خوشبو، تو آئندہ سے میں نے وہ کی اور کاسب نکال دیا اور اب میں آسانی سے کہہ لیتا ہوں۔ تو ان ردیفوں کا فیضان یہ ہوا کہ چونکہ لکھنؤ میں برسوں سے ردیف دے کے مشاعرے نہیں کیے گئے تھے، تو ہم نے وہ جو روایتی دائرے تھے اس کو توڑا، اب ردیف ہم نے دے دی، عتاب، اب عتاب میں کیسے کیسے غزل کا شاعر کیا کیا عتاب نازل کرے گا، یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن پھر عتاب کا حق ادا کرنے کے لیے آگ اور موج اور قفل اور کلید اور ہجر و وصال اور نجوم، ان سب عنوانات پہ لوگوں نے کہا، تو خود الوی صاحب نے ہمارے وہ مضامین جو الوی صاحب اپنے 2 شعر نہیں چھاپتے تھے کسی شاعر کے، کہتے کہ تو بالکل ترتیب خلافت والا مسئلہ ہے، دوسرے دن فون آتا ہے، ورنہ ایک مراسلہ آتا ہے، مراسلے پہ مراسلہ آتا ہے، ایک دن خبر چھاپو 6 دن مراسلے چھاپو کہ بھائی شہدہ صدیقی تو شاعر بہت بڑے ہیں، ان کو نصیر احمد نصیر کے بعد کیوں چھاپا آپ نے، وہ تو بہت بڑے ہیں۔ تو الوی صاحب کہنا یا تو یہ ترتیب رکھیے جیسے ناظم بلاتا ہے آخر میں اساتذہ کو پڑھاتا ہے، آخر میں نام چھاپیے اساتذہ کے، ہم نے سب مقدمے کر دیں گے۔ تو اس طرح الوی صاحب نے کبھی شعر نہیں چھاپے، لیکن جب وہ سلسلہ چلا عنوانات کا تو انہی الوی صاحب نے مضامین چھاپے جس میں 50 سے 100 شعر ہوتے تھے، اور لوگوں نے تقریباً مقدمے کی حیثیت تھی کہ بھائی احمد ابراہیم الوی صاحب اگر رضوان فاروقی کو لکھ دیں تو چھاپ دیں گے۔ تو الوی صاحب بھی بھائی وہ الوی کیا جو کسی کی بات مان لے آسانی سے، الوی صاحب نے کہا کہ ایسے ہی لکھ لاؤ، تو نہ ویسا کوئی لکھ پایا نہ وہ چھپا۔ تو اس طرح ہمارے تو کام کے آدمی تھے الوی صاحب، آج بھی حیدر اور کرار اور الوی سب مجھے بہت راس آتے ہیں، جن کو نہیں آتے ہیں وہ اپنے لیے طے کریں کیا کرنا ہے، فوٹو ہو چکا ہے۔ تو بہرحال آج موجود رہبر بھی آ گئے، یہ بھی آج کی خوشی ہے، یہاں خوشگوار اضافہ آپ نظر صاحب کی شکل میں ہوا، وہیں کہنا چاہیے گھر واپسی کا بڑا مسئلہ ہندوستان میں ہے، جو جدھر جاتا کہتے ہیں گھر واپسی، تو یہ بھی گھر واپسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے سسر بہت اچھل کود رہے ہیں، ان کی صدارت مستقل ہو گئی ہے، تو اس لیے ہمارا جانا ضروری ہے، اور کئی بار خفیہ طریقے سے انہوں نے دعوت بھی دی، تو میں نے ان کا بھی چہرہ دیکھا، ان کا بھی خیال رکھا، اور میں نے کہا کہ آپ کو آنا چاہیے، تو انہوں نے اپنی ضروریت کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ آنے کے ساتھ ساتھ کلام بھی بانٹنا پڑتا، اور کبھی کبھی کلام اچھا بڑھ جاتا ہے اور خراب استاد کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ تبھی سراج لکھنوی نے کہا تھا کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں۔ تو یہ سعید اختر کے ساتھ بھی ہوا، نسیم اختر صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ نسیم اختر صاحب کلام 25 غزلیں بانٹنے کے بعد گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے، ہم نے گئے کیوں نہیں، کہنے کے جا کے کہ آپ نہیں شاگردوں کاٹیں۔ تو بہرحال موجود رہبر صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سنوا دیں۔ صدر صاحب کی اجازت، جو کوشش کی ہے ردیف پہ میں نے چند اشعار نکالے ہیں، پیش کر رہا ہوں، لہٰذا فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ غزل میں جب اتر آتا ہے فن اول سے آخر تک، غزل میں جب اتر آتا ہے فن اول سے آخر تک، نظر آتا ہے معیار سخن اول سے آخر تک۔ غزل میں جب اتر آتا ہے فن، غزل میں جب اتر آتا ہے فن اول سے آخر تک، نظر آتا ہے معیار سخن اول سے آخر تک۔
मैं कैसे मान लूँ उसको ज़मीं से इश्क है कोई, मैं कैसे मान लूँ उसको ज़मीं से इश्क है कोई, कहीं झुकता नहीं चरखे कोहन अव्वल से आखिर तक। मैं कैसे मान लूँ उसको ज़मीं से इश्क है कोई, कहीं झुकता नहीं चरखे कोहन अव्वल से आखिर तक। और ये दुनिया अहले ईमा के लिए कैद खाना है, ये दुनिया अहले ईमा के लिए कैद खाना है, यहाँ महसूस होती है घुटन अव्वल से आखिर तक। ये दुनिया अहले ईमा के लिए कैद खाना है, ये दुनिया अहले ईमा के लिए कैद खाना है, यहाँ महसूस होती है घुटन अव्वल से आखिर तक। और हमारी खासियत ये है जिसे अपना बनाते हैं, हमारी खासियत ये है जिसे अपना बनाते हैं, फिदा करते हैं उस पर जान व तन अव्वल से आखिर तक। हमारी खासियत ये है जिसे अपना बनाते हैं, हमारी खासियत ये है जिसे अपना बनाते हैं, फिदा करते हैं उस पर जान व तन अव्वल से आखिर तक। वो अहले दिल सरे महफिल हमारा हाल क्या पूछें, वो अहले दिल सरे महफिल हमारा हाल क्या पूछें, जो अपने में ही रहते हो मगन अव्वल से आखिर तक। वो अहले दिल सरे महफिल, वो अहले दिल सरे महफिल हमारा हाल क्या पूछें, वो अहले दिल सरे महफिल हमारा हाल क्या पूछें, जो अपने में ही रहते हो मगन अव्वल से आखिर तक। और ये शेर बतौर ख़ास के निज़ाम बैत सारा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, निज़ाम बैत सारा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, यही तो चाहती है हर दुल्हन अव्वल से आखिर तक। निज़ाम बैत सारा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, निज़ाम बैत सारा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, यही तो चाहती है हर दुल्हन अव्वल से आखिर तक। निज़ाम बैत सारा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, यही तो चाहती है हर दुल्हन अव्वल से आखिर तक। और मज़ा जब है कि शेरों में हो इतनी चाशनी रहबर, मज़ा जब है कि शेरों में हो इतनी चाशनी रहबर, फिज़ीराई करे अहले सुखन अव्वल से आखिर तक। मज़ा जब है कि शेरों में हो इतनी चाशनी रहबर, मज़ा जब है कि शेरों में हो इतनी चाशनी रहबर, फिज़ीराई करें अहले सुखन अव्वल से आखिर तक। गज़ल में जब उतर आता है फ़न अव्वल से आखिर तक, नज़र आता है मेयारे सुखन अव्वल से आखिर तक। बहुत लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।